بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے میں 3 علماء دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2 کے بارے میں تو غالباً کل بتلایا تھا۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پنڈی اور اسلام آباد کے 3 مدرسوں میں شیخ الحدیث تھے۔ ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے اور ہم دونوں دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے، اور بہت کثرت سے میرا اسلام آباد جانا ہوتا جب میں طالب علم تھا اور پڑھتا تھا۔ اتنے بڑے منصب کے عالم اور زمانے کے اس علاقے کے شیخ الحدیث، لیکن عاجزی اتنی زیادہ اور خدمت کا ایسا عجیب و غریب جذبہ کہ ہم جیسے طالب علم جو ان کے شاگردوں کی جگہ پر ہیں، ہم بھی شرمسار ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے ان کی اس عاجزی کو دیکھ کر اور شفقتوں کو دیکھ کر۔ اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ میں کراچی میں مدرس بنا، نواب شاہ میں، پھر کراچی میں مدرسے میں کتابیں پڑھاتا تھا۔ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے توضیح تدویق کے نام سے۔ یہ کتاب اصول فقہ کی کتاب ہے اور بہت زیادہ مشکل کتاب ہے۔ اس میں عقلی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ یہ کتاب میں پڑھاتا تھا اور مجھے اس سے بہت واسطہ پڑا۔ اس کتاب میں ایک جگہ ایسی آئی کہ میں نے بہت حواشی دیکھے، شروحات دیکھی، لیکن وہ جگہ حل نہ ہو سکی۔ تو میں گاؤں جا رہا تھا وائے اسلام آباد، تو حضرت کے پاس جب پہنچا اور میں نے وہ جگہ ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اس کو حل کر دیا، اور ان کو اس میں مطالعے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ فنون کے ایسے ماہر۔ اور حدیث ظاہر ہے کہ جب وہ 3 مدرسوں میں شیخ الحدیث تھے تو حدیث پر ان کو کیا عبور ہوگا، اور عاجزی اور تواضع وہ اتنی زیادہ کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی کوئی عالم ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو اس وقت دیکھا جب کہ وہ شیخ الحدیث تھے کہ وہ وہاں پر ویگنوں میں سفر کر کے مدرسوں میں پڑھانے جایا کرتے تھے۔ آخر تک کسی بھی مدرسے والوں سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کتنی تنخواہ دی، کیوں دی، کم کیوں دی، زیادہ کیوں دی۔ بس جو انہوں نے دیا اللہ کا شکر ادا کر کے جیب میں رکھ دیا اور چل دیا۔ اس زمانے میں ایسے متواضع لوگ اور بے لوث لوگ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے قاری تصور اللہ صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، UK کے ہیں، برمنگم کے ہیں، مسجد عمر کے متحرک ہیں۔ ان کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ مسجد عمر بن گئی، اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ اور مسجد علی برمنگم کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو انہوں نے خود بنائی، جس کے وہ بانی ہیں۔ بیمار بھی رہے اور برمنگم والوں کے لیے اور UK والوں کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں، اور ان کی بھی خصوصیت یہی عاجزی اور چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کے ساتھ واسطہ اور رابطہ رکھنا۔ مجھ جیسے گمنام لوگوں کو بھی انہوں نے اسی رمضان میں کئی دفعہ فون کیا اور کہا کہ حضرت صرف آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا۔ میں کہاں حضرت، میں تو حسرت ہی حسرت ہوں، لیکن انہوں نے مجھے حضرت بنا دیا اور کہا کہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اور دعا کے لیے میں نے فون کیا۔ تو ایسے منکسر المزاحان کے بڑے، یہاں کے UK کے بڑوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور قائدین اور لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کے ساتھ رابطہ اور ان کو ہمت دلانا اور ان سے کام کروانا۔ میرے سامنے یہاں پر ہمارے ایک ساتھی کو جبکہ وہ کیٹرنگ کی طرف چلے گئے تو میرے سامنے ان کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گا، یہ کام تو عوام کا ہے، تم عالم ہو، تمہیں چاہیے کہ تم دین کی خدمت کرو۔
تو اتنی زیادہ فکر حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک چیز میں ماہر ہوتا ہے تو اس چیز کا ماہر اگر دوسرا آدمی آ جائے تو اس کو وہ دوسرا برا لگتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے اور اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تنگ نظری کی نشانی ہوتی ہے۔ شہرت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مقبولیت یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کا کسی کی طرف رجوع کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا اپنا اخلاص اور اس کا اپنا عملی کردار اور اس کے اپنے اخلاق، یہ چیزیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ با اخلاق ہوگا، جتنا زیادہ مخلص ہوگا، اور جتنا زیادہ اس کا اچھا کردار ہوگا، اور اس کا عمل جتنا زیادہ اچھا ہوگا، اور سلف کے ساتھ اس کا تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور جتنی زیادہ وہ اس نے اپنے کسی شیخ کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کرائی ہوگی، تو عادت اللہ یہی ہے، اللہ کی سنت اور عادت یہی ہے کہ ایسے انسان کی طرف لوگوں کا رجوع بھی ہوتا ہے، ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال بھی جاتی ہے، اور ایسے انسان کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور لوگ اس کی طرف آتے بھی ہیں اور اس کی باتوں پر اعتماد بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہم لوگوں کی تنگ نظریہ ہیں کہ ہم دوسرے کی ترقی برداشت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھا، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سے آگے بڑھا، ہم یہی کام اس سے زیادہ اچھا کر کے اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھے، اس کو بدنام کریں، اس کی ٹانگیں کھینچیں اور اس کو پریشان کریں، اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں، یہ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی محتمم کے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے مدرسے کے قریب ایک مدرسہ اور کھل جائے تو بجائے اس کے کہ یہ پریشان ہو کہ اب مجھے چندے کم ملیں گے، یا میرے مدرسے میں کم طلبہ آئیں گے، یا میرے استاد ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اس کو خوشی ہو اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک بجائے 2 مدرسے ہو گئے، اور دوسرے مدرسے پر بھی اس کو اتنی ہی خوشی ہو جتنی خوشی اس کو اپنے مدرسے پر ہے۔ یہ اخلاص کی نشانی۔ اگر اس کے برعکس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اخلاص نہیں ہے، پھر ذاتی جاگیر ہے، اور پھر ذاتی جائیداد ہے، اور پھر اجارہ داری ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ قبضے کی ایک صورت ہے۔ اور تیسرے بزرگ جو آج ہی فوت ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ بن نوریہ کراچی کے مفتمی، حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ، جو نان مسلم سے مسلمان ہوئے، پھر حافظ بنے، قاری بنے، اور تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں تھے، اور موٹر سائیکل پر بزنس کیا کرتے تھے، اور اس پر چیزیں بیچا کرتے تھے، اور اس موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے 3000 سے زیادہ دفعہ وہ قرآن ختم کر چکے۔ یہ مفتی نعیم ان کے بیٹے تھے، اور ان کا دور اتنا زیادہ پکا تھا کہ جس طرح ہم الف لام سے ترتیب سے پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح تو پڑھتے ہی تھے، لیکن یہ الٹا بھی اسی طرح مضبوطی سے پڑھتے تھے۔ مثلا من الجنۃ والناس پہلے پڑھی، اس کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری آیت، الٹا بھی اسی طرح چلتے تھے اور روانی سے چلتے تھے، اور ان کی غلطی نہیں آتی تھی۔ اتنا پکا دور تھا ان کا، اور روزانہ تقریباً 1 منزل قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان میں رات کو پتہ نہیں کتنے پارے یہ سنتے تھے نفلوں میں، اور تراویح میں تو بہرحال جو سنتے تھے وہ سنتے ہی تھے۔ ہمارے یہ استاد تھے، ہم نے درجہ اولیٰ میں ان سے صرف کی کتاب پڑھی ہے، اور اتنے مشفق استاد، اور اتنے مہربان استاد، اور اتنے ہمدرد استاد، اور اتنے پیار سے اصلاح کرنے والے استاد کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے ایک اور ساتھی جو اب فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ یہ چونکہ بن نوریہ جو ان کا اپنا مدرسہ ہے، یہ شام کو اس میں پڑھاتے تھے اور صبح بن نوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے، تو وہ دوسرے ساتھی بن نوری ٹاؤن میں ان سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنا مجھے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں بن نوری ٹاؤن کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، تو ظاہر کے باہر مین روڈ ہے، اور ہے وہ شہر کے بیچ میں، تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں۔
تو کہتا ہے میرے جوانی کا دور تھا، غفلت کا دور تھا، میں وہاں پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو اتنے میں پیچھے سے یہی مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے گالیاں نہیں دی، مجھے مارا نہیں، بلکہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میاں چھوڑو، یہ فانی لوگ ہیں، ان کا حسن ختم ہو جائے گا، چلو جوس پیتے ہیں، چلو میاں جوس پیتے ہیں۔ اور وہاں سے مجھے قریب میں جوس کی دکان تھی، تو وہاں پر لے گئے اور جوس پلائے اور پھر مجھے رخصت کیا۔ اب اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ہم تو ٹی وی چینل اس لیے بناتے ہیں کہ لوگوں کو ننگا کریں۔ اگر ان کے بدن پر کپڑے ہیں تو ہم ان کے کپڑے اتاریں، اگر ان میں کوئی عیب نہیں تو ہم زبردستی اس میں عیب پیدا کریں، اگر اس پر کوئی تہمت نہیں تو ہم زبردستی اس پر تہمتیں لگائیں۔ ہمارا تو دن رات کا مشن اب یہی رہا۔ اور ایک وہ استاد ہیں کہ اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میاں چھوڑو، یہ فانی مخلوق ہے، ان کا حسن ختم ہو جائے گا، چلو جوس پیتا ہے۔ اب اس شاگرد پر اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا، اور اس شاگرد کے دل سے ان کے لیے کیا دعائیں نکلی ہوں گی کہ فارغ ہونے کے بعد، UK میں آنے کے بعد، وہ شاگرد مجھے اپنا یہ واقعہ سنا رہے جو ہمارے ساتھ تھی۔ اتنے زیادہ مشفق اور اتنے زیادہ مہربان، اور پھر ہمارے تو اور بھی زیادہ مہربان تھے کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا ایک بچہ میرے ہاتھ سے شاید نکل جائے، مجھے خطرہ پیدا ہوا، اس لیے کہ میرے اس بچے کے اسکول کے استاد نے، جو میرا شاگرد تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے بیٹے نے یہ پلان بنایا ہے کہ یہ کالج میں جائے گا، اس نے مدرسے میں نہیں پڑھنا، اور یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ تو میں یہاں سے کراچی گیا، اور وہاں انہی کے مدرسے میں نے کرائے پر فلیٹ دیا، حالانکہ اس کے قریب فرنٹیئر کالونی ہے جس میں میرا ذاتی مکان موجود ہے، اب بھی ہے، جو رینٹ پر ہے۔ تو میرا ذاتی مکان موجود ہے۔ میرے سسر نے، جو ہمارے ماموں لگتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا مکان چھوڑ کر کرائے پر فلیٹ کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے فرنٹیئر کالونی کے ماحول کا اندازہ ہے، میرے بچے وہاں پر کنٹرول میں نہیں آ سکیں گے، ان کے لیے بنوریا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کرائے کا فلیٹ میں نے دیا، انہوں نے فلیٹ مجھے دیا انہی مفتی نعیم صاحب نے اپنے مدرسے میں، اور میں نے اپنے بچوں کو وہاں پر شفٹ کیا، اور 4 سال میں نے ان بچوں کو وہاں پر رکھا، اور چھٹیوں میں وہاں پر جاتا رہا۔ میرے اسی بچے کو انہوں نے حافظ بھی بنایا، پھر کتابیں بھی پڑھائیں، اور پھر اپنے مدرسے کی مسجد میں امام بھی بنایا، اور ان کو قاری کا نام سے مشہور کرایا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کے پیچھے جہاں پر آپ نمازیں پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے کہا کہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ وہی بچہ۔ اتنے زیادہ مہربان اور اتنے زیادہ مشفق، یعنی کس طرح وہ ذہن سازی کرتے تھے، کس طرح بچوں کو اپنے قریب کرتے تھے۔ اور اتنا بڑا انسان کہ جس کا ایک نام ہے دنیا میں، پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور وہ ٹی وی چینلز پر آتا ہے، لوگ اس سے ٹائم لیتے ہیں، جا کے اس کے انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا انسان، اور ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ جب بھی وہاں پر گئے چھٹیوں میں، تو جب وہاں پر بچے رہتے تھے تو وہاں پر مسجد کے صحن میں باہر بیٹھے ہوتے، لڑکے ارد گرد پاس بیٹھے ہوتے، اور یہ ان سے گپ شپ لگا رہے ہوتے، نہ کوئی سیکورٹی، نہ کچھ اور نہ کوئی ناز نخرے، اور نہ کوئی تکبر، کوئی انا، کوئی امتیازی شان، کچھ بھی نہیں، ملنگوں کی طرح، فقیروں کی طرح، مسکینوں کی طرح بیٹھے ہوتے۔ حالانکہ یہ مفتی نعیم فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کے کپڑوں کے فیکٹریاں ہیں، اور اندرون سن ان کی اتنی زمینیں ہیں کہ لاکھوں کے اعتبار سے ان کی اپنی ذاتی انکم ہے، خود اتنے مالدار، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اتنے مخلص کہ ان کے مدرسے میں ایک اور استاد ہیں جو وہاں کے ناظم بھی ہیں، اور وہ بھی ہمارے استاد ہیں، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ ہیں، اللہ ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے۔ وہ ان کے ہم کلاس۔ تو جب انہوں نے یہ مدرسے میں آئے، انہوں نے اپنا مدرسہ آباد کیا، اور یہ اس کے مہتمم بنے، تو مولانا عبدالحمید صاحب کو بھی انہوں نے بلایا، اور اپنے اور ساتھیوں کو، جن میں حضرت مولانا اسم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، ان کو بھی بلایا، اور قابل لوگوں کو انہوں نے جمع کیا۔ تو اب حالانکہ عموماً یہ اللہ معاف کرے کہ ہمارا چاہے کوئی سپر مارکیٹ میں باس ہو، یا فیکٹری میں باس ہو، یا دکان میں باس ہو، یا کہیں بھی باس ہو، یا کوئی مہتمم ہو، تو ہمارے ذہنوں میں یہ وسعت اب نہیں رہی کہ ہمارا ورکر اور ہمارا استاد اور ہمارا ٹیچر وہ ترقی کرے اور وہ فائنینشلی اعتبار سے مضبوط ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے ناظم کو بھی فیکٹری بنوا کر دے دی، کپڑوں کی فیکٹری۔
جو ناظم ہیں ان کو فیکٹری بنوا کر دے دی، کہا کہ یہ کپڑے کی فیکٹری، اب آگے اس کو چلانا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے آپ کے لیے بنوانا. یعنی ان کو بھی خود کفیل کر دیا اس اعتبار سے. اب یہ ذہن اس زمانے میں کہاں ہے؟ اس زمانے میں ایک یہ عالم تھے اور دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جمعیت کے رہنما. ان دونوں شخصیتوں کی ایک مشترک عادت یہ تھی کہ یہ تقریباً ہر حکومت کے قریب رہے، ہر حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، لیکن کسی بھی حکومت سے انہوں نے کبھی بھی اپنا ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا. اگر حاصل کیا تو دین کے لیے، اگر حاصل کیا تو دینداروں کے لیے، اگر حاصل کیا تو اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، دینداروں کے لیے انہوں نے فائدے حاصل کیے. اپنی ذات کے لیے ان دونوں نے کبھی بھی کسی حکومت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اور کوئی انسان ان دونوں بزرگوں پر کبھی بھی یہ الزام نہیں رکھ سکتا، یہ انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس عالم نے فلاں حکومت سے اپنے لیے یہ زمین الاٹ کرا دی، یا اس نے اپنے لیے فیکٹری بنوا دی، یا اس سے جو ہے وہ قرضے معاف کروا دیے، یا یہ کیا وہ کیا. اس طرح کی کوئی بات ان دونوں کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ ان دونوں میں مشترک تھی. پھر مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کراچی میں رہتے تھے، اور کراچی ایک موقع پر MQM کا گڑھ رہا ہے، اور ایسے موقع پر جو مدارس پر حالات آئے MQM کی طرف سے، اور ان کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی، اور علماء کے خلاف جو مہم چلی، اور طلباء جو مدارس میں شہید کیے جانے لگے، ایسے موقع پر مفتی نعیم صاحب ہی ان مدارس کے سہارا تھے. حالانکہ خود مہاجر ہیں، اردو سپیکنگ ہے، لیکن بہت سارے پٹھانوں کو انہوں نے تحفظ دیا، جو مدارس کے محتمم تھے، جو مدارس میں طلبہ تھے، جو مدارس میں علماء تھے. اور ان کے علاوہ پنجاب کے لوگ تھے، بلوچستان کے لوگ تھے، سندھ کے لوگ تھے، ان سب کو انہوں نے تحفظ دیا اور ایک پل کا کردار ادا کیا. جب بھی اس طرح کے حالات آئے کہ علماء میں اور سندھ کی حکومت میں دوریاں پیدا ہونے لگی، اور خطرہ تھا کہ سندھ کی حکومت کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو، ایسے موقع پر بیچ میں پڑھ کر انہوں نے کوئی درمیانہ راستہ اس طرح نکالا کہ ان علماء کو تحفظ حاصل ہو گیا. یہ تھے مفتی نعیم صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی نعم البدل امت کو عطا فرمائے. اتنی تیزی سے مشائخ حدیث اور علماء اٹھتے جا رہے ہیں کہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت بہت زیادہ قریب تو نہیں آئی، کہیں وہ زمانہ تو نہیں آیا جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیں گے، اور آخر میں جاہل لوگ رہ جائیں گے، اور لوگ انہی کو اپنا مفتی اور بڑا بنا دیں گے، اور پھر ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے. اب اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی یہ علماء جو اٹھتے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ اللہ کے واسطے دو قوموں کی غیبت نہ کریں، دو قوموں پر تہمت نہ لگائیں، دو قوموں پر الزامات نہ لگائیں، ایک عورتوں پر اور ایک علماء پر. اور یہی ہمارا محبوب مشغلہ ہے. کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا، کسی کی بہن کو بدنام کرنا، کسی کی ماں کو بدنام کرنا، کسی کی بیوی کو بدنام کرنا، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہم نے بدنام کرنا تھا وہ کر دیا، اس کو جو ہم نے رسوا کرنا تھا وہ رسوا کر دیا، اس پر تو ہم نے تہمت لگائی، اور اللہ نے اس چیز کو عذاب کے طور پر پنشمنٹ کے طور پر حقیقت بنا کر ہمارے گھروں میں ہمارے سامنے پھر پیش کر دیا. اگر میں کسی دوسرے کی بیٹی پر تہمت لگاؤں گا تو میری بیٹی اس تہمت سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اگر میں کسی کی بیوی پر تہمت لگاؤں گا یا اس کی غیبت کروں گا تو میری اپنی بیوی اس غیبت اور تہمت سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اگر میں کسی کی بہن کی طرف اس طرح کی نسبت کروں گا تو میری اپنی بہن کیسے بچ سکتی ہے؟ میری ماں کیسے بچ سکتی ہے؟ میرا اپنا خاندان اس چیز کی وجہ سے پھر تباہ ہو جائے گا اگر میں دوسروں کی عزت کی لاج نہیں رکھوں گا. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. جو انسان کسی مسلمان کی پردہ کرے اور اس کو عیب میں دیکھتے ہوئے اس پر پردہ ڈالے اور اس کے عیب کو چھپائے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو اس طرح چھپائے گا. اور دوسرے علماء کے بارے میں عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ لحوم العلماء مسمومہ،
علماء کا گوشت یہ زہر آلود ہوتا ہے، اس میں پوائزن ہوتا ہے۔ جو انسان علماء کا گوشت کھاتا ہے غیبت کر کے، یہ گوشت اس کو ہضم نہیں ہوتا، اس میں زہر ہے، اس میں پوائزن ہے جو اس کے دین کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ اور ابن العابدین شامی رحمہ اللہ اور اس طرح کے دوسرے بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم کی توہین کرتا ہے، جب اس انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ قبر میں قبلے سے اس کے رخ کو پھیر دیتے ہیں، اور جو انسان کسی عالم کی توہین کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، اکثر و بیشتر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان کی بے ادبی سے بچیں۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی غیبت نہیں کرنی، ان پر تہمتیں نہیں لگانی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کرنا ہے، خود بھی علم کی طرف راغب ہونا ہے اور بچوں کو بھی علم کی طرف راغب کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچیوں کو اس طرف نہیں لگایا اور یہ علماء یوں اٹھتے رہے تو پھر گمراہی کے سوا اور کیا رہے گا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ علماء ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اگر ہم ان کے حق میں دعا کریں تو یہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا مستغنی کر دیا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں علماء کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں۔ اللہ نے ان جانوروں کو ان کے لیے مغفرت کی دعا میں لگا دیا۔ تو لہٰذا جب یہ جانور اور پرندے جو مکلف ہی نہیں احکام کے، جب اللہ نے ان کو ان کے لیے مغفرت کی دعا میں لگا دیا ہے تو ان کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر ہم ان کی زندگی اور عافیت اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان اور ہمارا دین اور ہماری حمیت اور ہماری غیرت اور ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اور پھر بر صغیر کے علماء، بر صغیر جس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ تمام ملک ہیں جن کو بر صغیر کہا جاتا ہے، اس بر صغیر کے علماء اس زمانے میں اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے علماء میں سب سے بڑی نعمت ہے امت کے لیے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا کا آپ چکر لگائیں، پوری دنیا میں آپ دورہ کریں اور جا کے حالات دیکھیں، سب سے زیادہ دین کی فکر رکھنے والے، سب سے زیادہ دین کی تڑپ رکھنے والے اور سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے اگر ہیں تو بر صغیر کے علماء ہیں۔ وہ رخصتوں کے شکار نہیں ہوتے اور وہ پروفیشنل طبقوں کے اور لبرل طبقوں کے شکار نہیں ہوتے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے پاس دین پہنچا ہے، آج بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو سینے سے لگائیں۔ تو یہ بر صغیر کے علماء، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں علم کا اور دین کا سب سے زیادہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے رہا ہے۔ ورنہ قرآن تو عربی میں ہے، حدیث تو عربی میں ہے، فقہ کی کتابیں تو زیادہ تر جو پرانی ہیں وہ عربی میں ہیں، چاروں مذاہب کے ائمہ جو ہیں وہ تو عربی زبان بولتے تھے، لیکن بر صغیر کے وہ علماء جن کی زبان عربی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربی علوم کے لیے ان کو منتخب کیا، اور اس زمانے میں تقریباً یوں سمجھے کہ 200-300 سال سے لے کر یہ علماء دنیا میں سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ سنت رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اسلام اور شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں جو قربانی دے رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے شہید بھی ہو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ان میں سے بعضوں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ ہمارے بجلی کے بل ان سے پورے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ان کم تنخواہوں پر اور ان جیلوں کی تکلیفوں کو سامنے رکھ کر اور ان شہادتوں کو سامنے رکھ کر یہ کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہٹتے بھی نہیں، اور امید ہے کہ ہٹیں گے بھی نہیں۔ اور اسی طرح ان کی ان قربانیوں کی برکت سے اور ان کے اس خون کی برکت
برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ اسلام کی آبیاری کر رہا ہے، جو تھوڑا بہت اسلامی تصور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر بر صغیر کے علماء کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر داڑھی کی اسلام میں ضرورت نہیں رہے گی، پھر کرتے کی اسلام میں ضرورت نہیں رہے گی، پھر ایسا عجیب و غریب مذہب بن جائے گا اسلام، اور ایسا عجیب و غریب کھلونا بن جائے گا کہ وہ یہودیوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ عیسائیوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور وہ جلد پھر کافر اور مسلمان میں فرق مٹ جائے گا۔ بہر اس میں جو رکاوٹ ہے اور اس میں جو بیچ میں آہینی دیوار کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ یہی بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں۔ تو ان کے حق میں دعا کرنا، یہ دعا ہمارے اپنے ایمان کی اور ہماری اپنی نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے ان کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی نسلوں کو دین کی طرف اور علم کی طرف راغب کرنا، علماء کے لیے دعا کرنا اور ان کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، اور ان کی غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، ان پر تہمتیں لگانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔